سورہ بقرہ قرآن شریف کی سب سے بڑی سب سے لمبی صورت ہے۔ اس کی آیت نمبر 66 سے 73 تک اس گائے کا واقعہ مذکور ہے جسے ذبح کرنے کا حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا۔ اس لیے اس صورت کا نام سورہ بقرہ ہے، کیونکہ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ سورت کا آغاز اسلام کے بنیادی آغاز یعنی توحید، رسالت اور آخرت کے بیان سے ہوا ہے، اور اسی ضمن میں انسانوں کی 3 قسمیں مومن، کافر، منافق بیان کی گئی۔ پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پیدائش کا واقعہ بیان فرمایا گیا تاکہ انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو۔ اس کے بعد آیات کے ایک طویل سلسلے میں بنیادی طور پر خطاب یہودیوں سے ہے جو بڑی تعداد میں مدینہ منورہ کے آس پاس آباد تھے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں نازل فرمائی اور جس طرح انہوں نے ناشکری اور نافرمانی سے کام لیا، اس کا مفصل بیان ہے۔ پہلے پارے کے تقریباً آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے نہ صرف یہودی عیسائی بلکہ عرب کے بت پرست بھی اپنا پیشوا مانتے تھے۔ ان سب کو یاد دلایا گیا کہ وہ خالص توحید کے قائل تھے اور انہوں نے کبھی کسی قسم کے شرک کو گوارا نہیں کیا۔ اسی ضمن میں بیت اللہ شریف کی تعمیر اور اسے قبلہ بنانے کا موضوع زیر بحث آیا ہے۔ دوسرے پارے کے شروع میں اس کے مفصل احکام بیان کرنے کے بعد اس صورت میں مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق بہت سے احکام بیان فرمائے گئے ہیں، جن میں عبادات سے لے کر معاشرت، خاندانی امور اور حکمرانی سے متعلق بہت سے مسائل داخل ہیں۔ سورہ بقرہ میں 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہے۔ یہ پہلی سورت ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور نازل ہونے کے اعتبار سے 87 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہے۔ کلمات کی تعداد 6221 ہے اور حروف کی تعداد 25500 ہے۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے۔ مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے اس کا نزول شروع ہوا اور مختلف زمانوں میں مختلف آیتیں نازل ہوتی رہی، یہاں تک کہ ربا یعنی سود کے متعلق جو آیات ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی، اور اس کی ایک آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ قرآن کریم کی بالکل آخری آیت ہے جو سن 10 میں 10 ذی الحجہ کو مینا کے مقام میں نازل ہوئی، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے فرائض ادا کرنے میں مشغول تھے، اور اس کے 90 دن کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور وحی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ سورہ بقرہ کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے۔ اس پہ بہت سے احکام مشتمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے، اس کا چھوڑنا حسرت ہے اور بد نصیبی ہے، اور اہل باطن اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ علامہ قرطبی نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اس جگہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس سورت کو پڑھنے والے یعنی سورہ بقرہ کو پڑھنے والے پر کالے جادو نہ چل سکیں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ نیز اس کی ہر آیت کے نزول کے وقت 80,000 فرشتے اس کے احترام میں نازل ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ اس صورت میں ایک ایسی آیت ہے جو تمام آیات قرآن میں اشرف و افضل ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جن شیطان گھر میں داخل نہ ہوں گا، اور اس کی اہل و عیال کو اس رات میں کوئی آفت، بیماری، رنج و غم وغیرہ ناگوار چیز پیش نہ آئیں گی۔ اور اگر یہ آیتیں کسی مجنون پر پڑھی جائے تو اسے افاقہ ہو جائیں گا، یعنی اس کا پاگل پن ختم ہو جائیں گا۔ اور وہ 10 آیتیں یہ ہیں: 4 سورہ بقرہ کی شروع کی آیتیں، پھر 3 درمیان کے آیتیں یعنی آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، اور پھر آخر سورت کی یعنی آخر سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں۔
مضامین و مسائل کے اعتبار سے بقرہ کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ سورہ بقرہ میں 1000 اوامر یعنی حکم ہے، اور 1000 نواہی یعنی منع کرنے کی چیزیں ہیں، اور 1000 حکمتیں ہیں، اور 1000 خبریں ہیں، اور قصص ہے یعنی واقعات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے جب سورہ بقرہ کو تفسیر کے ساتھ پڑھا تو اس کی تعلیم میں 12 سال خرچ ہوئے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سورت 8 سال میں پڑھی ہے۔ یعنی یہ ہے کہ جو پڑھتے تھے اس پر عمل کرتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے، تو اس بنا پر انہیں اتنے سال لگے ہیں۔